السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ مارلک کہہ رہے تھے، شاٹیلون میں پریشان ہوں کہ تم نے ہم سب کو کیا بات کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے، بادشاہ سلامت، معزز حضرات اور میری شہزادی، میں آپ سب کے لیے کیرک سے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں جو ایک بہت ہی نایاب ہے۔ جس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا صندوق کھولتا ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے، خاک سے خاک اور راکھ سے راکھ، ایبیلین کے کاؤنٹ بالیان، اب صرف اس کی راکھ ہی باقی بچی ہے۔ یہ سن کر سبیلا کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ سب لوگ یہ سن کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ سبیلا کہتی ہے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، تم سب قاتل ہو۔ جس کے بعد وہ شاٹیلون پر حملہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے، تم قاتل ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم سب لوگ قاتل ہو۔ ادھر دوسری جانب خلیل راکیف کو لے کر صلاح الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ راکیف کہتا ہے، آپ نے مجھ سے ملنے کا پیغام بھیجا تھا وزیر حضرت۔ ہر چیز سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک بہت ہی اہم تجارتی معاہدہ کر آیا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے، آپ نے کیا بیچا ہے اور بدلے میں کیا ملا ہے؟ راکیف کہتا ہے، بہت سی چیزیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، آپ نے جو بیچا ہے وہ اگر کیرک کے غاروں میں پائی جانے والی شکر ہے تو اس سے اپنی امیدیں توڑ دیں، کیونکہ میں ان سب کو تباہ کر چکا ہوں۔ راکیف کہتا ہے، یہ سب کیوں کیا؟ کیا آپ نے یہ کیسے کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہ سامان۔ صلاح الدین کہتا ہے، وہ فصیلے کاٹنے کے لیے تم جن غلاموں پر ظلم کرتے تھے وہ بھی اب تمہارے درمیان نہیں رہیں گے تاجر راکیف۔ ادھر دوسری جانب کارا تیگن بہت سے کاغذات دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہ بھی ہو گیا ہے، یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے ہے۔ یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ سبزی کے سوداگروں کے لیے کی ہے۔ وہ وہاں پر کافی کشمکش میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ زیورات کے سوداگروں کے لیے ہے۔ زیورات کے سوداگروں کے لیے؟ تم نے اسے سبزی کے سوداگروں کے لیے مختص کیا تھا کارا تیگن، چلو ذرا خود کو تھوڑا سنبھالو۔ وہ وہاں پر کافی پریشانی کا شکار تھا۔ کارا تیگن کہتا ہے، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، تو میں یہ سب کیسے لکھوں؟ اللہ، یہ سب تو پھر سے رل مل گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ والا بھی نہیں ہے، سبزی کے سوداگروں والا۔ اب ان میں سے کون سا ہے سبزی کے سوداگروں والا؟ میں یہاں پر تحصیلدار بن کر آیا تھا، لیکن یہاں دیکھو میں کلرک بن گیا ہوں۔ اپنے دماغ کو تھوڑا ٹھکانے لگاؤ کارا تیگن۔ چلو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ اس تحصیلداری میں پیسے جمع کرنا اچھی بات ہے، لیکن میرا حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کاش کوئی اگر یہ سارا کام کر دے۔ اتنے میں ہی وہاں پر سپاہی پہنچتے ہیں۔ کارا تیگن کہتا ہے، آؤ جاؤ، مجھے بچاؤ، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو، آ جاؤ یہاں پر، یہ ایک تم لو اور تم بھی اسے لو ادریس۔ جس کے بعد وہ دونوں میں کاغذات تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے، اب ان کی تاریخ اور وقت کے مطابق ان سب کی درجہ بندی کر دو، چلو شاباش، جلدی کرو۔ سپاہی کہتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کارا تیگن، ہمیں ذرا سانس تو لینے دو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کارا تیگن کہتا ہے، دیکھو لانتی بدصورت آدمی آیا ہے، یہ بچھو یہاں پر کیا لینے آیا ہے؟ یہ یہاں کی برکتوں کو بھی اپنی نحوست سے ختم کر دے گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ سپاہی پوچھتا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جوہر کہتا ہے، خلیفہ حضرت کے حکم سے میں سربراہ تحصیلدار کو دیکھنے آیا ہوں۔ خلیفہ کا خزانہ وزیر کے محل میں منتقل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو محل میں آنا ہوگا۔ کارا تیگن کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سربراہ تحصیلدار سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے اب گم ہو جاؤ، میں آ جاؤں گا، تم جاؤ۔ جس کے بعد جوہر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے، آخر کار اسے یقین ہو گیا ہے، چلو پھر جا کر اسے حاصل کرتے ہیں، ہمیں منتقلی کے لیے مردوں کی ضرورت ہوگی، چلو اب چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کہہ رہا تھا، تم نے مصر میں جو ناانصافی کا پہیہ قائم کیا تھا وہ اب الٹی سمت میں گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ راکیف کہتا ہے، اب یہاں کاروبار پہلے کی طرح نہیں چلے گا۔ صلاح الدین کہتا ہے، ظلمت کی بجائے اب نور کے اجالے پھر سے پھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اور تم تاجر راکیف، اگر تم اس دور میں اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری بیعت کرنی ہوگی، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم میری بیعت نہیں کرو گے تو جان لو کہ جس طرح میں نے تمہارا مال برباد کیا ہے میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا تاجر راکیف۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، بالین سلطان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سامنے پیش ہونے کا موقع دیا سلطان نور الدین۔ سلطان کہتے ہیں، صلاح الدین کے تواسط سے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کہ کھولا نہ جا سکے۔ تم نے بیلین کا انتظام سنبھال لیا ہے، وہاں پر لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، ہمارے لیے بس یہ ضروری ہے کہ تم انصاف سے فیصلہ کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے۔ بالین کہتا ہے، میں انصاف سے انحراف نہیں کروں گا، اور وہ میرا رب سے وعدہ تھا نہ ہی بندے سے۔ سلطان کہتے ہیں، تم یہاں پر کیوں آئے ہو بالیان؟ بالیان کہتا ہے، میں آپ سے وہ چیز مانگنے آیا ہوں جس سے میرے بادشاہ نے مجھے محروم کر رکھا ہے سلطان۔ ادھر دوسری جانب جوہر کارا تیگن کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں وہ ایک کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سا خزانہ موجود تھا۔ کارا تیگن یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو تو صحیح، اصل مان غنیمت تو یہاں پر جمع رکھ کر رکھا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح۔ کارا تیگن دیکھنے لگتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے، اسے لے جانا مشکل ہوگا،
جوہر سے کہو کہ خلیفہ کے محافظوں کو ہماری مدد کرنے کا کہے۔ کاراتگن کہتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں، ہم یہ سب خود ہی لے کر جائیں گے۔ اگر ضروری ہوا تو ہم یہ سب باری باری اٹھا لیں گے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔